سالہ مدت میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ علی کو سکون نصیب ہوا ہو. کرتے تھے، روتے تھے، اور جب جب مصالحت کی نوبت آتی تھی، مل بیٹھ کر بات کرنے کی نوبت آتی تھی، تو کہیں نہ کہیں سے غلط افواہ پھیلا کر جنگ کروا دی جاتی تھی. وہ جنگ جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، خیمے میں آرام کر رہی تھی، صبح گفتگو ہونی ہے. رات میں ایک پتھر ادھر سے ادھر آتا ہے، وہ لوگ شور کرتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی. ایک پتھر ادھر سے ادھر آتا ہے کہ شور کرتے ہیں انہوں نے غداری کی. رات کے اندھیرے میں تلواریں نکل گئیں اور آمنے سامنے مسلمانوں میں تلواریں چلی، اور بعض مسلمان جنگ سے ہٹ کر کنارہ کش ہونا چاہ رہے تھے. ان کو چھاٹ چھاٹ کر انہی بلوائیوں نے، کون بلوائی؟ جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو مارا تھا، جنہوں نے عثمان غنی کو مارا تھا. یہ تسلسل ہے جس کا آغاز ہوا ہے ایران میں بیٹھ کر جنگ قادسیہ کی ناکامی کے بعد. حضرت طلحہ اور زبیر مارے گئے. جب حضرت طلحہ کی لاش پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی ہے تو آواز لگائی، ابا جان جنت کا دولہا یہاں پر. علی قریب آئے، آ کر دیکھا حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی. حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دفاع کیا تھا. اپنے بدن پر زخم لیے تھے، اپنے سینے پر زخم لیے تھے، اپنے ہاتھ پر زخم لیے تھے. ایک ہاتھ زندگی بھر کے لیے شل ہو گیا تھا، جسم پر 80 زخم آئے تھے. موت نہیں واقع ہوئی تھی، شدید زخمی ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو روح زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. حضرت علی حضرت طلحہ کے اس ہاتھ کو اٹھا کر چومتے تھے، اس زار و قطار روتے تھے اور فرماتے تھے خداوندہ تو گواہ رہنا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے بیزار ہوں. اور فرماتے تھے علی کاش کہ تو 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. یہ اکابر صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جب رات میں خورس کی جنگ جاری تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے، وہ اونٹ گر گیا. حضرت عائشہ گری، اپنے خیمے میں چلی گئی. ان مردودوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا تھا عائشہ صدیقہ کو گرفتار کیا جائے. حضرت علی نے فرمایا تھا وہ خاتون جس کی برات میں قرآن نے ایک رکن حاصل کیا ہے، جو اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی ہے، خاتون جنت ہے، ان کو میں گرفتار کروں گا، آسمان سے آگ برسے گی. مردودو تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ اور صبح ہونے کے بعد حضرت علی چل کر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے ہیں. کہا اماں جان معاف کیجیے گا، ہمیں غلط فہمی ہو گئی، ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم تو دفاع کر رہے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، یہی شور تو ہماری طرف کیا گیا کہ علی کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم دفاع کر رہے تھے. یہ لڑا کون رہا تھا؟ یہ اسی سازش کا حصہ تھا. حضرت علی چاہتے رہے کہ مصالحت ہو جائے، مصالحت نہیں ہونے دی.